ایک ہماری بہت ہی پیاری سسٹر ہے، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ جو ہے کہ وہ روزے خود نہیں رکھ سکتی، ان کی جو ہے وہ مدر بھی بیمار ہے، تو ان کو کتنا فدیہ دینا چاہیے؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ فدیہ جو ہوتا ہے نا، وہ دو ٹائم کا جو کھانا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے حساب سے آپ نے دینا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ بھی پوچھا کہ اگر اس ملک میں ہم کسی کو دیں تو کتنا ہوگا، اور اگر کسی اور کنٹری میں دیں تو کتنا ہوگا؟ فدیہ وہی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جو اگر آپ یہ ہر صاحب استطاعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان بہت زیادہ مالدار ہے اور وہ اس کا کھانا پینا بہت زیادہ اپنے کھانے پینے میں ایسی چیزیں شامل کرتا ہے جو مطلب مہنگی آتی ہیں، تو وہ اپنے کھانے کا حساب کتاب رکھ کے ذہن میں رکھ کے اتنے ہی پیسے اس بندے کو دینے ہیں جس طرح آپ خود کھاتے ہیں۔ 2 ٹائم کا کھانا جو ہے نا اس کا فدیہ جو ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ کس کنٹری میں دینا چاہیے، تو میری تو آپ کو یہی مشورہ ہوگا کہ ان کنٹریز میں دے دیں۔ یہاں پہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، کسی کے حالات کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن بہرحال ان کنٹریز میں دیں جہاں پہ لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں، اور لوگ کچھ سفید پوش لوگوں کو دیں، پیشہ ورانہ لوگ، ان کو بھی جو اللہ کی راہ میں مانگتا ہے، ہر انسان کو اللہ کے رستے میں تو جو کوئی مانگنے آئے نا، کبھی کسی سائل کو خالی نہ بھیجے، کوشش کریں دیں۔ لیکن جو لوگ روڈ پہ کھڑے ہو کے مانگتے ہیں یا آگے پیچھے، ان کو تو لوگ پہچان جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے چہرے سے مطلب بھوک عیاں ہو رہی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے وہ کہہ نہیں سکتے، کچھ لوگ تو بالکل ظاہر ہی نہیں کراتے۔ تو ایسے لوگوں کی مدد اس ٹائم کر دیں۔ جو کچھ بندے ہوں گے جو اپنے بچیوں کے جہیز کی وجہ سے پریشان ہوں گے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، کچھ کرایوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے، کچھ کے اوپر قرضے ہوں گے، کچھ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اس ماہ رمضان میں برکت جو ہے وہ مدد کریں۔ اللہ رب العزت اس کی آپ کو بے پناہ برکتیں نصیب کرے گا۔ اور قرآن پاک میں باقاعدہ ذکر کیا، میں نے سورہ بلد کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ کہ بندے تو جو کچھ بھی میرے ان بندوں کو دے گا نا مال، اپنے دل کی سخاوت کرے گا، نکالے گا، اپنے دل سے بخل نکال اور مال دے دے، میں تمہیں دگنا کر کے قیامت اس دنیا میں بھی لٹاؤں گا، اور قیامت والے دن تو وہ میں تیرا جمع کر کے رکھوں گا، اور اس دن پھر تجھے اس چیز کا میں اجر دوں گا۔ تو ان دنوں میں جتنا ہو سکے آپ جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے، اور اگر اللہ نے دے رکھا ہے پھر تو کنجوسی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ بدبخت کتنا، یعنی اس شخص پہ تعجب کیا کہ وہ کتنے امیر آدمی جو یعنی کنجوس شخص، اس کا کیا حال ہوگا کہ دنیا میں جو ہے فقیروں والی زندگی گزارتا ہے اور قیامت والے دن امیروں والا عذاب دے گا۔ ظاہری بات ہے جب مال اتنا اکٹھا کیا ہوگا تو اس کے اوپر حساب کتاب تو دینا پڑے گا نا، تو اس میں سے اگر نکال کے جو ہے ان لوگوں پہ خرچ کر دے کہ جو اس وقت حقدار ہیں، کیا پتہ اللہ آپ کے مال میں کتنی وسعت دے دے، اور کیا پتہ نہیں، یقیناً بالیقین اس کا ہی مال ہے جو ہم کھا رہے ہیں، اسی کا سب کچھ ہے، ہماری ہر چیز اسی کی ہے۔ بندہ کہہ دے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہہ دے کہ مولا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون کہ میرے اللہ میرے سارے معاملات وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد کہ میرے سارے معاملات اللہ رب العزت کے سپرد ہیں، تو بے شک وہ دیکھنے والا ہے، وہ غالب ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ کے مال میں یا آپ کی کسی بھی معاملات میں دنیا کے کسی بھی چیز میں کمی جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ جس کی اللہ کے ساتھ سیدھی ہو گئی ہے اس کی ساری سیدھی ہو گئی ہے، جس کی اللہ کے ساتھ بگڑ گئی ہے نا، یقین کرے پھر وہ دنیا کے دھکے کھاتا رہتا ہے، پھر وہ اتنا رولتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ اس کو ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کو اتنی بے جانی ہے کہ اس کی مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری تیسری چوتھی، وہ بس سب کچھ ہوتے بھی ہر وقت پریشان ہی رہتا ہے، اس کے چہرے سے بس اس کا رونا دھونا جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا۔